فراست شاہ نے ایس ایچ او لگا دیا شاہ لطیف ٹاؤن تھانے میں. یہ 2 لاکھ روپے جو ہے ان کو ملیں گے. باقی جو وہاں سے آتے ہیں 25 لاکھ روپے یہ وہ ایس ایس پی کو دیں گے اچھے بچوں کی طرح سے. اور وہاں پر ان کی نگرانی کے لیے جو ہے وہ اے ایس آئی سلیم مغل کو جو ہے وہاں کا ہیڈ مہرر تعینات کر دیا گیا ہے. تو یہ ساری کہانی اس وقت چل رہی ہے خود ملیر ڈسٹرکٹ کی, جہاں پر جو ہے خود سرفراز جتوئی اور فراست شاہ جو ہے وہ اس وقت بلا شرکت غیرے جو ہے وہ حکمرانی کر رہے ہیں. دونوں جو ہے وہ ڈمی ایس ایس پی کی حیثیت سے اپنے فرائض سر انجام دے رہے. کہا جاتا ہے کہ سرفراز جتوئی کو اس لیے بھی آگے کر دیا ہے کہ خود ایس ایس پی نے اپنے قلعے کو مضبوط کرنے کے لیے کہ سی ایم کی طرف سے جو ہے وہ انہیں کوئی پریشان نہ کرے, کیونکہ فیاض جتوئی جو ہے وہ سی ایم کے ہاتھ کے چھالے اور آنکھ کے تارے ہیں. تو اب جو ہے وہ سی ایم کی طرف سے انہیں کوئی پرابلم نہیں ہوگی. ویسے ہی جو ہے جلال ان کی سرپرستی کر رہے ہیں اور خود ایک حساس ادارے کے افسر کو اپنا قریبی رشتہ دار ظاہر کر رہے ہیں. تو اب سب کو تو ڈرا دھمکا کے چل رہے ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کی پشت پر سوائے جلال کے اور کوئی بھی نہیں. جلال ان کے 50% کے کاروباری شراکت دار ہیں, کاروباری پارٹنر ہیں. یہی وجہ ہے کہ اس وقت ریکارڈ تعداد میں جو ہے وہ کراچی کی تاریخ میں, اس سے پہلے یعنی کہ گڑاب کے جب ایس ایس پی راؤ انوار تھے تب بھی اتنی فراوانی سے جو ہے وہ ریتی بجری نہیں چرائی جاتی تھی, نہ پٹرول چوری ہوتی تھی, نہ لوہا چوری ہوتا تھا جتنا کہ اب اس وقت کیا جا رہا ہے. کیونکہ سب کی مجموعی طور پر جو ہے سرپرستی جو ہے وہ ایس ایس پی ملیر کو حاصل. اور ایس ایس پی ملیر بھی لگتا ہے کہ انہیں اور کوئی کام نہیں ہے ماں سوائے جو ہے آرگنائز جرائم کے اڈے چلوا کر مبینی طور پر ان سے لاکھوں کروڑ روپے جو ہے وہ بیٹھے بٹھائے بٹورنے کے انہیں اور کوئی کام کا سروکار ہی نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ وہاں حادثات ہو رہے ہیں, واقعات ہو رہے ہیں, لوٹ مار ہو رہی ہے, اغوا برائے تاوان کے وقت کوئی کسی سے کوئی پوچھنے والا نہیں. نہ تو آئی جی میں اتنی ہمت ہے اور نہ ہی وزیر داخلہ ضیاء الانجار میں کہ وہ ان سے کوئی پوچھ سکے, کیونکہ جلال ان کی پشت پر اس وقت چٹان کی طرح سے کھڑے ہیں. وہ دوسری رہی صحیح کسر باقی سرفراز جتوئی نے پوری کر دی, جو میں نے بتا دی. اور آپ نے اندازہ لگا کہ ایک ایس ایچ او کو کتنی عبرتناک سزا دی کہ انہوں نے اس کے اعتماد کو ٹھیس پہنچایا. یعنی معاملہ مالی مفادات کے ٹکراؤ کا ہے. مالی مفادات میں کوئی کمپرومائز نہیں, کوئی سمجھوتا نہیں. کسی نے 1 ٹکے کی بھی اگر ہیرا پھیری کی تو اس کا انجام بھی جو ہے پھر جاوید ابلو جیسا ہوگا. بالکل معافی کی گنجائش نہیں ہے. کہتے ہیں نا کہ نشتہ دے معافی نہیں ہے, سب کو سولی پہ چڑھا دیں گے اگر کسی نے بےایمانی کرنے کی کوشش کی. یہ کھلا ان کی طرف سے وارننگ ہے, دھمکی ہے اس ایک ایس ایچ او کو سسپینڈ کرنے کی شکل میں. یہ تو ہمارا پروگرام کیسا لگا, اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اسی کے ساتھ جا چاہتا ہوں, اللہ حافظ.